बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उनकी गिरफ्तारी मुसलसल सोशल मीडिया पर जेर बहस है। और ख्वाजा आसिफ साहब की इस गिरफ्तारी के हवाले से खुद जब ख्वाजा आसिफ साहब को मौका मिला है तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इसके पीछे 100% इमरान खान है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन से कहा है कि एहतसाब ड्रामा है और ये ड्रामे चलेंगे नहीं, कानून इसी तरह से बरकरार रखेंगे और हम सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स दोनों का, जब ये हुकूमत खत्म होगी, वापस मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आएगी, तो हम दोनों का इसी कानून के तहत जो है वो एहतसाब करेंगे। और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ को जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई और वो नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, इसलिए ख्वाजा आसिफ को निशाना बनाया गया है। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा का इस मामले पर कहना है। इस मामले में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन मैंने कुछ मालूमात जमा की हैं। ये मालूमात बड़ी सरप्राइजिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, और इन मालूमात के हुसूल के लिए दो सोर्सेज जो हैं उनसे मैंने ये मालूमात हासिल की। एक जगह से मालूमात मिली, उसके बाद मैंने उनको काउंटर चेक किया और कुछ चीज़ों की तस्दीक हो गई है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से ये गिरफ्तारी अपोजिशन के एक रहनुमा जो हैं वो इसके पीछे हैं, इस बारे में कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने, वो मैं आपके हवाले करूँगा और बड़ी दिलचस्प है। उसके साथ साथ आप देखिए कि मैंने आपसे कल एक वीलॉग में 3 बातें कही थी और मैंने कहा था कि ये हमारे सामने 48 घंटे में होंगी। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगले 48 घंटे अहम हैं और साथ में जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनके लिए 3 धचके तैयार हैं और बड़ बोले की गिरफ्तारी की तैयारी है। तो 48 क्या 24 क्या चंद घंटों में ये चीज़ें हमारे सामने आ गई। एक तो मोहम्मद खान शिरानी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के लिए जो सरप्राइज था वो और बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अपना ग्रुप लेकर अलग हुए, पार्टी हम ही हैं, और ये अलग हो गए। फिर उन्होंने कहा बिल्कुल संजीदा किसी बुजुर्ग लीडर की तरह, जैसे कि होना चाहिए था कि हम इनसे मिल सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, कुछ शराइतें वो पूरी हो रही हों तो ये ताल्लुक भी हो सकता है, लेकिन हम अपना काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो इस्लामी उसूल हैं उनके मुताबिक हम अपना काम करेंगे। और फजल रहमान साहब पे उन्होंने बार बार चोट करते हुए कहा कि हम सच बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद जो शिरानी साहब हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ और आगे बढ़ेंगे और कुछ कानूनी जो जंग है वो भी इस मामले में होगी, ये आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा। मैंने दूसरी बात आपसे ये की थी कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी की तैयारी है। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग में ब्रीफिंग लेने के बाद कह दिया है कि मुकदमा दायर किया जाए, और मुकदमा जो है वो उनके खिलाफ दायर हो रहा है। और शेख रशीद साहब ने इस बात को बता दिया, शिबली फराज साहब ने इसकी तस्दीक कर दी, तो इस खबर की भी तस्दीक हो गई। ये मैंने आपसे कल सुबह 8 बजे जो बातें की थी वो दिन भर में इसकी तस्दीक हो गई थी। फिर इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ थी फजल रहमान साहब और नैब के मामलात, उसमें समझ में आ गया कि फजल रहमान साहब तक नैब जो है वो सवालनामा नोटिस फजल रहमान साहब तक पहुंचाने की कोशिश है। फजल रहमान साहब बचने के लिए आसान तरीन हरबा यह है कि रिसीव ही ना करो, घर पे नहीं है, फजल रहमान साहब गए हुए हैं, फजल रहमान साहब अवेलेबल नहीं है, ये उनके मुलाजमीन और अहल खाना करते रहे हैं। अब वो जो है उनको देने की तैयारी दोबारा कर ली गई है, फजल रहमान साहब को ये रिसीव करवा दिया जाएगा। शिरानी साहब ने, मैं भी आता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब मामले पर, लेकिन शिरानी साहब ने बहुत ज़बरदस्त सवालात किए मियाँ नवाज शरीफ साहब से और फजल रहमान साहब से। ये ऐसे सवालात हैं कि ये लाजवाब कर दें, इनकी बात नहीं हो रही, इन पे बात करना ज़रूरी है। शिरानी साहब ने कहा कि फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि नैब बुलाएगी तो पूरी पार्टी जो है वो नैब के दफ्तर पे जाएगी, हमला कर देंगे, ये तो लाठियाँ डंडे और पत्थर लेके हमला करेंगे। और उन्होंने कहा है कि क्यों जाएगी पूरी पार्टी, आप तो पीडीएम के सरबराह हैं, आप पूरी पीडीएम को लेकर जाए, आपके खिलाफ जब नैब तफ्तीश करे, कार्रवाई करे, आपसे सवालात करे और आपको बुलाए तो फिर आप पूरी पीडीएम को लेकर जाए। मरियम भी जाए आपके साथ, बिलावल भी आपके साथ जाए, आपके साथ असफंदियार वली भी जाए, ये तमाम लोग आपके साथ जाएं। ये जो कारकुन हैं, ये जो मदरसे के बच्चे हैं, ये क्यों जाएं, सबको लेकर जाएं आप। उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नैब आए और नैब के दफ्तर जाएं और जाकर वहां पर जब वो सवालात का सामना करें तो पूरी पीडीएम जाए। मौलाना फजल रहमान साहब भी नैब के दफ्तर जाएं और बाकी लोग भी, जो जमातें 10-11 जमातें, ये सब के सब लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जाएं और मियाँ नवाज शरीफ साहब इनका सामना करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप मदरसे के बच्चों को लेकर चले जाएंगे या आप अपने कारकुनों को लेकर चले जाएंगे। आप मुत्तहिद हैं, इस मामले में भी मैं मुत्तहिद हूँ
اور سب ساتھ جائیں, یہ پوری پی ڈی ایم جائے, پیپلز پارٹی بھی مولانا کے ساتھ جائے, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جائے, نیب کے دفتر کے اندر تک جائے, یہ جو حملہ کر رہا ہے اس حملے میں ساتھ شامل ہوں. یہ محمد خان شیرانی صاحب نے مولانا صاحب سے ڈیمانڈ کی ہے, اور یہ ڈیمانڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ظاہر ہے کہ پوری نہیں ہو سکتی. دوسرا, خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری. خواجہ آصف صاحب کو گرفتار نیب نے کر لیا, چیئرمین نیب نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. یہ تو کارڈز پہ تھا, مگر جب یہ کل ہوا ہے تو کل اس کا ہونا, اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے. احسن اقبال صاحب کے خلاف تفتیش چل رہی ہے. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اس وقت گرفتار نہیں کیے گئے ہیں, اس وقت خواجہ آصف صاحب گرفتار کیے گئے ہیں. اور بھی لوگ ہیں جن کے خلاف تفتیش چل رہی ہے, انکوائریز چل رہی ہیں, ریفرنس دائر کرنے کی منظوری کے اسٹیج میں ہیں, لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. گرفتاری ہوئی ہے کل خواجہ آصف صاحب کی. کل کا جو دن تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ سنانے جا رہی تھی, اور یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سی ای سی کے اجلاس میں سنانے جا رہی تھی. سی ای سی کا اجلاس میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر برس 28 تاریخ کو ہوتا ہے. اب کی بار 28 تاریخ کو نہیں ہوا, 27 کو مریم نواز شریف صاحبہ آئیں اور انہوں نے آ کر لاڑکانہ میں جلسے میں شرکت کی. 28 کو مریم نواز شریف صاحبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قبر پر گئیں اور انہوں نے وہاں حاضری دی, پھول چڑھائے. اس کے بعد 29 کو جو پلانڈ تھا, پہلے سے اعلان شدہ تھا, سی ای سی کا اجلاس کراچی میں ہوا, اور اجلاس کے اندر سے ایک شخصیت نے یہ جو خبریں ہیں یہ باہر بھیجی کہ سی ای سی کی تجاویز یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں تو استعفے دیں گے, میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں لانگ مارچ کی قیادت کریں اور ہم اس بارے میں بتائیں گے. عام طور پر کیا ہوتا ہے, جو خبر کے سورس ہوتے ہیں وہ خبر کے سورس ہوتے ہیں جو جہاں ہو رہا ہے اجلاس, جہاں جو فیصلے ہو رہے ہیں, جہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہاں موجود کوئی شخص, اس سے باخبر کوئی شخص, اندر کا کوئی آدمی. یہ جو سورس ہے اس اجلاس کے حوالے سے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کلیدی شخصیت ہے. اس کلیدی شخصیت نے یہ نہیں کیا کہ کچھ چیزیں بتا دی ہوں, کچھ اشارے دے دیے ہوں, اور پھر ان اشاروں پر واضح اشارے ہوں اور ان اشاروں پر خبر بنائی جائے اور طے کیا جائے. جو ہمارے پاس چیزیں واٹس ایپ پر لکھی ہوئی آئی ہیں ان میں آپ کو بتا دوں, عام طور پر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آصف علی زرداری نے فیصلہ کر لیا ہے کہ استعفے میاں نواز شریف کی واپسی پر دیے جائیں گے, جب یہ خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ خبر ایک صحیح جملے کی فارم میں لکھی ہوئی ہے. لیکن جو ہم ٹکر چلاتے ہیں نیچے, یا جو ہم اخبار کی ہیڈ لائن لکھتے ہیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں اس کا اپنا ایک سینٹنس سٹرکچر ہوتا ہے. اندر سے جو خبر آئی ہے وہ باقاعدہ ٹکرز کی فارم میں, باقاعدہ ہیڈ لائن کی فارم میں لکھی ہوئی آئی ہے. کم از کم 3 جملے جو ہیں وہ باقاعدہ ٹکر کی فارم میں لکھے ہوئے ہیں. یعنی اگر ڈیٹ لائن پہلے آتی ہے کراچی, اس کے بعد آپ کولن ڈالتے ہیں, اور کولن ڈالنے کے بعد آپ لکھتے ہیں نواز شریف کی واپسی پر استعفے دیے جائیں, پی 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 کی سی ای سی میں تجویز. تو یہ بالکل اسی طرح سے لکھے ہوئے اندر سے واٹس ایپ پر آئے ہیں, اور یہ جو ہے ہم لوگوں کے پاس تو آئے ہیں, لیکن ایک صاحب نے ٹی وی پر بتا بھی دیا کہ یہ بالکل اسی طرح سے اندر سے آئے ہیں, اور اندر موجود اس شخصیت سے اس خبر کو حاصل کرنے کے لیے صحافیوں کو محنت بھی نہیں کرنا پڑی. تو خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پر ایک شو میں آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت ہی ایسے ریمارکس دیے کہ جن پر زرداری صاحب بہت بری طرح سے ناراض ہو گئے. زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی بات کی, یعنی یہ پی ڈی ایم کا اتحاد, یہ عمران خان کے خلاف تحریک, تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں اور یہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہیں, ان کا مومنٹم بنانے کی بات ہو رہی ہے. اس موقع پر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ میرے اس آدمی پر تحفظات ہیں, میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑے الفاظ تھے, اور خواجہ آصف صاحب نے بڑی ٹون میں, بڑی بھرپور انداز میں, بڑے غصے کے ساتھ یہ الفاظ کہے اور کہا کہ میں اس آدمی پر ریزرویشن سے میرے, میں اس پر اعتبار نہیں کرتا. ان سے پوچھا گیا زرداری صاحب, انہوں نے کہا یس میرے ہیں, اور یہ میں نے اپنی پارٹی میں میاں صاحب کو بھی بتایا, میں نے اپنی پارٹی میں بتایا. میاں صاحب سے زرداری صاحب نے اس بارے میں بات کی, زرداری صاحب کو یہ اتنا برا لگا. میاں صاحب نے یہ کہا کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی جو ہے وہ ذاتی رائے ہے, اور پھر اس ذاتی رائے پر جو ہے
وہ میاں صاحب نے ان کو منع کر دیا، بات ہوئی، خواجہ صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ اس بات پر ناراض تھے۔ اور پھر جب یہ خبر ہمارے سامنے آتی ہے کہ خواجہ صاحب گرفتار ہو گئے، تو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ خبر آتی ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، ہم سینیٹ الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم ضمنی انتخاب میں حصہ لیں گے، ہم حکومت کو ہر سطح پر چیلنج کریں گے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ پیپلز پارٹی باہر آئے گی تو یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم ساتھ ہیں، ابھی چل رہے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم منا رہے ہیں، ہم پی ڈی ایم کو منا رہے ہیں۔ یہی سب کچھ ہوا ہے۔ تو پی ڈی ایم عملاً ختم کر دی آصف علی زرداری صاحب نے، اور یہ خبر ہمیشہ سے آ رہی تھی کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کے اور جگہوں پر بھی رابطے ہیں، زرداری صاحب اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں، بہت تیزی سے کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب جو ہیں اس سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے یقین دہانی حاصل کی کہ یہ کام جو ہے یہ آج ہو جائے گا سی سی کے اجلاس میں، لیکن یہ جو کام ہے یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ کام ہو گیا ہے اور یہ گرفتاری ہو گئی ہے، گرفتاری تھی، تفتیش چل رہی تھی، معاملہ تھا، کیس تھا، تو یہ گرفتاری آگے بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس موقع پر یہ گرفتاری ہوئی ہے۔ ایک جانب سے یہ فیصلہ آیا، دوسری جانب سے یہ کام کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ ان رابطوں کا، ان تعلقات کا اور ان یقین دہانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ گرفتاری ہوئی ہے۔ یہ کیس چلے گا جیسے کیس چلتا ہے، اس میں ضمانت بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ گرفتاری آگے بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت جب یہ گرفتاری ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اپوزیشن کے وہ بہت بڑے رہنما ہیں جنہوں نے اپنے رابطوں کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے اپنا جو تمام تر غصہ تھا اس کو اس وقت نکال دیا ہے، اپنا اسکور سیٹل کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے چیزیں آگے ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی۔ جو زرداری صاحب کو کرنا ہے اپنی سیاست میں وہ کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت انہوں نے ہاتھ جھاڑ کے صاف کر کے بتا دیا ہے کہ دیکھیں، سیاست کے میدان کا میں بہت بڑا کھلاڑی ہوں، اور میرے ساتھ جو آپ نے کیا ہے وہ درست نہیں کیا ہے۔ اس وقت یہ کام ہو چکا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ اندازہ مسلم لیگ نون میں بھی ہے۔ خواجہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% عمران خان کا کام ہے، تو یہ کام ان کے خلاف ہونا تھا، لیکن جس ٹائمنگ پر ہوا ہے، جو چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ جو دونوں سورسز ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس وقت زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے یہ کام کر کر اس موقع پر تو دے دیا جائے، تو یہ کام جو ہے اس بنا پر ہوا ہے۔ اس کو اگر کوئی صاحب چیلنج کرتے ہیں تو میں سورسز کے حوالے سے تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ میں کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ وہاں مسلسل اطلاعات کے ذریعے ہو رہا تھا، اور یہ اب ٹائمنگ دیکھی دونوں کی تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ اور جو ٹکرز ہیں، وہ ٹکرز جو ہیں وہ ایک ثبوت ہیں، جو خود پاکستان پیپلز پارٹی میں مسلم لیگ نون معلوم کر لے کہ اندر سے کون دے رہا تھا تو پتہ چل جائے گا۔ یہ تو اب سامنے آ چکا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں۔